حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے مدین سے واپس چلے مصر کی طرف۔ اللہ کی قدرت کے راستے میں راستہ بھول گئے، رات کا وقت تھا اور شدید سردی تھی، شدید سردی ہو اور گھر والی ساتھ ہو اور وقت رات کا ہو اور راستہ بھول جائیں تو کیا حالت ہوگی۔ تو ایسے میں مسافر لوگ جو ہے نا آبادی تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی آبادی کا سراغ نظر آئے تو وہاں جا کے ہم پوچھیں۔ فلما قضى موسى الأجل واستعار في أهله آنس من جانب طور نارا، جب طور پہاڑ کے کنارے پر پہنچے، بڑا مقدس پہاڑ ہے، قرآن نے اس کو بہت مقدس قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایسا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ حضرت موسیٰ سے کلام ہوئے تھے۔ یہ صحیح سے نہیں تو جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو دور ایک آگ نظر محسوس ہوئی، وہ آگ نہیں تھی لیکن محسوس ہوا کہ وہاں کیا ہے، آگ ہے۔ قال لأهله امكثوا، اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں آگ ہے، لعلی آتیکم منها بخبر او آتیکم بقبس، لعلی آتیکم منها بقبس، کہیں قبس کا لفظ ہے کہیں خبر کا لفظ ہے، او جروۃ من النار، میں یا تو مجھے وہاں سے پتہ چل جائے گا راستے میں، ظاہر آگ ہوگی تو کوئی جلانے والا نہیں ہوگا، ورنہ کم از کم شدید سردی میں آگ کا ایک ٹکڑا اٹھا کے لے آؤں گا، اس کو ہم جلائیں گے تو سردی کی شدت کو ہم دور کریں گے۔ فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، من شاقه الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة، ایک درخت تھا مبارک جگہ پر برکت والی جگہ قرار دی ہے، وہاں سے آواز آئی این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کیا عجیب انداز ہے، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا انی انا ربک، تیرا بھی رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس، تو ایک بہت ہی مقدس وادی میں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان یہ ہو رہا تھا سب کچھ، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، طویٰ، جس وادی کا نام کیا ہے، طویٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں جو بھی تجھ سے کہوں گا تو نے کان لگا کر غور سے سننا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ۔ اب جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وحی کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ مضبوط القاء ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعی کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں شک نہیں رہتا، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اور شیطانی جب کوئی تصرف ہوتا ہے نا، وہم، تو اس میں یہ 100% یقین نہیں ہوتا، تو انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ اللہ کو توحید اتنی پسند ہے اور شرک سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ جب بھی اپنے کلام کی کہیں بھی ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، صرف اور صرف اور صرف میں۔ تو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، انٹروڈکشن ہو رہا ہے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ تو پہلے ہی خدا کے ماننے والے تھے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، تو نے بھی میری غلامی کرنی ہے۔ پہلا معاہدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے،
پہلا ایگریمنٹ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے تو نے نماز کو آئندہ سے قائم کرنا ہے. جب بھی وہی اسلام کی تعلیمات کی, اللہ کی تعلیمات کی ابتدا ہوتی ہے تو کہاں سے؟ توحید اور نماز, توحید اور نماز. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها, اور دوسری بات یہ کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت واقع ہوگی, بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, لیکن میں اس کے دن کو چھپا دوں گا کہ وہ کب آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعى, اس لیے لوگوں کو مردہ کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ نہیں ملے گا. وہ لوگ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے, یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو ہم نیک کام پھر کیوں کریں, پھر ہم عیاشی کریں نا, پھر ہم کیوں کسی کا خیال کریں بھائی. یہی وہ سوچ ہے جس نے دنیا کو ظلم کی جگہ بنایا ہوا ہے. بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا رہی ہیں اور طاقتور کمزور کو کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. جنگل کا قانون سمجھتے ہیں, جیسے شیر ہے نا جنگل میں, وہ کہتا ہے جو کمزور ہے وہ میرا نوالا ہے. تو انسان کا بھی ایک قانون کیا بن گیا ہے, جنگل کا. اس لیے اللہ بار بار قرآن میں اور انبیاء کو جو پہلی بنیادی تعلیم دیتے ہیں توحید کی, اور اس کے بعد آخرت, مرنے کے بعد زندگی ہے, یہ دماغ سے نکال دو کہ ختم ہو کے مر کے ختم ہو جاؤ گے. فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. ایک لفظ ایسا خوبصورت ہے کہ کاش ہمارے دل میں اتر جائے. اے موسیٰ, تجھے آخرت سے غافل پتہ ہے کون کرے گا؟ کامیاب تو نہیں ہوگا, لیکن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے آخرت سے دور ہٹانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی لوگ ہی ہوں گے. من لا یؤمن بہا, ایک دنیا میں وہ طبقہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, وہ ایسی چیزیں لائیں گے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, لوگوں پہ محنت کر کے, کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ایسے بے ایمان ہو جائیں, ان کو اس پہ پیسے ملیں گے اس محنت پہ. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. جتنے بھی آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. وہ زنا سے نہیں بچتے, وہ زنا سے نہیں بچتے, کہتے ہیں اپنی منمانی زندگی گزارے گے ہم. اللہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرے میں دیکھ لینا, وہ لوگ جو اپنی چاہت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان سے بچ کے رہنا, وہ تمہیں آخرت سے کیا کر دیں گے؟ غافل. خطاب حضرت موسیٰ کو ہے, حالانکہ حضرت موسیٰ کو کوئی آخرت سے غافل نہیں کر سکتا تھا. اصل میں کس کو بتانا مقصد ہے؟ ہمیں. تو اپنے ارد گرد دیکھ لیا کریں, ہر جگہ دیکھ لیا کریں, جتنے بھی ایتھیس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو آخرت سے غافل کر رہے ہیں ان سے دور رہا کریں, ورنہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ غافل کر دیں گے اور تمہیں تباہ کر دیں گے. اب آگے, اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تربیت تو اللہ نے کر دی, بنیادی احکام دے دیے کہ یہ تو آپ کے لیے ہیں. اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ اصل بات بتانے کے لیے نا کہ آپ کو میں نے بلایا کیوں ہے یہاں پہ, اصل بات بتانے سے پہلے اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اور تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی نا لاٹھی ہر وقت ساتھ رہتی تھی, کیونکہ بکریاں جب سے چرانا شروع کی نا تو ہاتھ میں لاٹھی کی عادت پڑ گئی. جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ اس سے یاد رکھو کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یا کم درجے کے پیشے والے لوگ ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ذرا سے 2-4 سوٹ ٹائی لگا لی, مینیجر بن کے سیٹ پہ بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سوٹ ٹائی کے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ فرعون تھا, اور موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ 10 سال بولو نا, بکریاں چرا رہے تھے. انسان کے کردار کا پتہ اس کے پیشے سے یا دولت سے یا مرتبے سے نہیں چلتا, اس کے اعمال سے, کردار سے, کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے.
پھر بے شک اللہ اونچی سیٹ پہ بٹھا دیں جیسے سلیمان علیہ السلام کو بٹھایا، یا نہ بٹھائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کا عہدہ مت دیکھا کرو، یہ پاگل پنا اور بیوقوفی کی باتیں ہیں. یہ دیکھا کرو کہ یہ خواہشات کا غلام ہے یا نہیں، کردار کا اچھا ہے یا نہیں ہے. اللہ نے فرعون کو سلیکٹ نہیں کیا، بادشاہوں کو منتخب نہیں کیا نبوت کے لیے اور اپنی امامت کے لیے. ایک ایسے بچے کو منتخب کیا جا رہا ہے جو بیچارہ قسم پرسی میں جوان ہوا اور قسم پرسی میں مدین کی طرف فرار ہوا، اور اب چھپتے چھپتے واپس آ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. 10 سال بکریاں چرا کے تو شادی کی انہوں نے، خاندان میں کوئی شاید رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اللہ کیسا اکرام کر رہے ہیں، بلا کے فرمائے انی انا اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس، اب آگے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے نا، فرعون کے پاس بھیجنا ہے، جس سے بھاگے ہوئے ہیں بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جس سے فرار ہو کے آئے اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جلال ہے اللہ کا، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے اس جلال کا. پیغمبروں کے دل میں اللہ یہ طاقت اور عظمت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کلام کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، مر جاتے ہم، کلیجہ پھٹ جاتا ہمارا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. کتنا لمبا کلام ہے.